طالس بے بسی سے کھڑا دیکھ رہا تھا جب فرشاد پروین کو خفیہ کمرے میں لے گیا۔ اس نے بھویں سکیڑ لیں۔ یہ خفیہ کمرہ ملک کے اہم ترین کیسز کے لیے مخصوص تھا۔ اندر کی کوئی گفتگو ریکارڈ نہیں کی جاتی تھی، چاہے کیس پر بات ہو یا ثبوت پیش کیے جائیں، سب کچھ وہیں ہوتا تھا۔ جب اس وقت فرشاد نے پروین کو زبردستی گرفتار کر لیا تھا اور ضمانت کی اجازت بھی نہیں دی تھی تو سالس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ پروین یقیناً کسی بڑے کیس میں شامل ہے۔ اب آخرکار یہ راز کھلنے والا تھا، ہے نا؟ اس نے نظریں جھکا لیں۔ آنکھوں میں اندھیرا سا تھا اور آنکھ کے کونے پر موجود تل جیسے چمک رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ پہلے ہی اس راز کو جانتا ہے۔ پروین کو پہلے لگا تھا کہ تفتیشی کمرہ ہی کافی حد تک آواز بند کر دیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اندر گئی اور فرشاد نے دروازہ بند کیا، اس کی دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ باہر کی ساری آوازیں ایک دم بند ہو گئیں، یوں لگا جیسے وہ دنیا سے کٹ گئی ہو۔ جب اس نے دوبارہ فرشاد کو دیکھا تو حسب معمول ٹھنڈا اور سنجیدہ تھا۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بیٹھ جائے اور پھر خود بھی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دونوں کی کرسیاں ایک جیسی تھیں، جیسے وہ کسی مجرم کی طرح پوچھ گچھ نہیں کر رہا تھا، بلکہ جیسے برابر کی حیثیت سے گفتگو کر رہا ہو۔ فرشاد ابھی الفاظ سوچ ہی رہا تھا کہ پروین نے سیدھا پوچھ لیا، کیا یہ غیر قانونی دوائیوں اور انسانی تجربات کے بارے میں ہے؟ فرشاد رک گیا۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ مس پروین اتنی سمجھدار ہوں گی۔ پروین نے آنکھیں گھما لی۔ اب تک تو وہ سب کچھ سمجھ ہی چکی تھی۔ اولڈ میڈی والے واقعے کے بعد فرشاد بار بار پوچھ رہا تھا، کیا اس نے اسے کوئی دوائی دی تھی؟ پھر جب اس کے خون میں کچھ نامعلوم اجزاء پائے گئے تو وہ فوراً گھبرا گیا اور اس کا رویہ مزید سخت ہو گیا۔ اس وقت فرشاد کو یقین ہو گیا تھا کہ پروین نے ہی اولڈ میڈی کو کچھ کھلایا ہے۔ بعد میں جب پتا چلا کہ اس کے خون میں ایسے اجزاء ہیں جو عام طور پر چوہوں یا مچھروں کو زہر دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تب جا کے وہ مطمئن ہوا۔ اس نے فلورنس کی گرفتاری میں بھی حصہ نہیں لیا تھا۔ اگر پروین پھر بھی کچھ نہ سمجھتی تو واقعی سست ہوتی۔ یہ سوچ کر پروین نے کہا، کیپٹن فرشاد، کیا ہمیں اب سیدھی طرح بات کرنی چاہیے؟ فرشاد نے سر ہلایا اور بازو میز پر رکھ کر باندھ لیے۔ اس کی حالت زیادہ تر جانچنے اور محتاط ہونے جیسی تھی۔ مس پروین، کیا آپ جانتی ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا خفیہ گروہ ہے جس کے بارے میں عام لوگوں کو کچھ نہیں معلوم؟ خفیہ گروہ؟ پروین کا پہلا خیال امپیریل لیگ کی طرف گیا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ چہرہ پرسکون تھا مگر دل جیسے جل گیا ہو۔ امپیریل لیگ واقعی خطرناک تھی کیونکہ وہ عالمی معیشت کو قابو میں رکھنے کی طاقت رکھتی تھی، لیکن پروین کے علم کے مطابق وہ انسانی تجربات یا غیر قانونی دوائیوں میں شامل نہیں تھی، اس لیے وہ امپیریل لیگ نہیں ہو سکتی۔ اس نے فرشاد کی طرف دیکھا اور کہا، براہ کرم وضاحت کریں۔ فرشاد نے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کو غور سے دیکھا۔ وہ ابھی ابھی جاگی تھی، شاید زیادہ سونے کی وجہ سے آنکھیں تھوڑی سوجی ہوئی تھیں۔ کھانے کے باوجود آواز اب بھی بھاری سی تھی، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ در حقیقت فرشاد کافی عرصے سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن یہ لڑکی جیسے کسی پردے میں چھپی ہوئی تھی۔ جب بھی اسے لگتا کہ وہ عام سی لڑکی ہے، وہ کچھ ایسا کر دیتی جو سب کو حیران کر دیتا، جیسے اس کی اصلیت اینٹی ہونا۔ یہ سوچ کر فرشاد نے نظریں جھکا لیں۔ ہمیں اب تک یہ نہیں معلوم کہ اس خفیہ تنظیم کا نام کیا ہے۔ اتنا جانتے ہیں کہ وہ انسانی تجربات اور غیر قانونی دوائیوں پر کام کر رہے ہیں، اور وہ جو دوائیاں بنا رہے ہیں وہ اتنی خطرناک ہیں کہ پوری انسانیت پر تباہ کن اثر ڈال سکتی ہے۔ یہ سن کر پروین سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، آنکھوں میں سنجیدگی آ گئی۔ تباہ کن اثرات؟ ہاں، فرشاد آہستہ سے بولا۔ ہمیں شک ہے کہ وہ ایک وائرس بنا رہے ہیں اور 20 سال پہلے ہی انسانی تجربات شروع کر چکے ہیں۔ 20 سال پہلے؟ پروین نے بھویں سکیڑ لیں۔ کیا میری ماں کا تعلق اس تنظیم سے تھا؟ فرشاد لمبے سکوت کے بعد بولا، ہمیں شک ہے کہ تمہاری ماں اس تنظیم کی رکن تھی، اسی لیے ہم نے اسے اس وقت خفیہ طور پر گرفتار کیا تھا۔ یہاں آ کر اس نے نظریں جھکا لیں۔ اس وقت میری ماں آپریشن ٹیم کی لیڈر تھی۔ گرفتاری کے بعد تمہاری ماں نے کہا تھا کہ اس کا ایک مریض ہے جو مر جائے گا اگر وہ علاج نہ کرے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ صرف وہی اس بیماری کا علاج کر سکتی ہے۔ پروین اچانک سمجھ گئی، تمہاری ماں نے میری ماں کو جانے دیا اور وہ بھاگ گئی، اسی لیے اس بار تم نے مجھے چھوڑنے سے انکار کیا۔ تمہیں میری بات پر یقین نہیں آیا؟ فرشاد خاموش رہا۔ یہ کیا مطلب ہوا کہ چھوڑنے سے انکار کیا؟ اس نے بس چہرہ سخت کرتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ہاں،
اب فروین کو اس کے رویے کی عجیب سختی سمجھ آ گئی تھی۔ اگر اتنے بڑے لیول کا کیس تھا تو اسے زبردستی روکنا جائز تھا۔ سب کچھ کہہ لینے کے بعد فرشاد کھڑا ہو گیا اور ہاتھ بڑھایا۔ تو براہ کرم ایک بار پھر میرے اقدامات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، فروین نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا، بس ہلکے سے ہاتھ ہلا دیا۔ باہر نکلتے ہوئے فرشاد نے موقع پا کر کہا، فلورنس کا زہر جولیانا کے کمرے سے ملا تھا، لیکن جب تک فلورنس خود کچھ نہ کہے ہم جولیانا پر الزام ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر مس فروین چاہتی ہیں کہ اصل مجرم کو سزا ملے تو آپ کو فلورنس کو قائل کرنا ہوگا۔ فلورنس نے سستی سے جسم کھینچا، فلورنس کی نفرت یاد کر کے نظریں جھکا لیں اور کہا، جب تک میں ایان کی حقیقی بیٹی نہیں نکلتی اسے قائل کرنا ناممکن ہے۔ فرشاد خاموش رہ گیا۔ فروین سست قدموں سے چلتی باہر آ گئی۔ جیسے ہی وہ ثالث سے ملی دونوں پولیس اسٹیشن سے باہر نکلنے لگے۔ باہر نکلتے ہی للی ان کے سامنے آ گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ثالث کو دیکھ کر فروین کو ایک طرف کھینچ لیا اور گھبرا کر پوچھا، آنٹی تم ٹھیک ہو؟ فروین نے سر ہلایا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ للی نے غصے سے کہا، یہ اسمتھ فیملی کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟ بہت غلط ہے، اوپر سے تمہارا ڈی این اے بعد کے مرحلوں میں تھوڑا بدلا ہوا ہے۔ کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ تم واقعی رائن کی بیٹی ہو۔ مجھے لگتا ہے تمہارے والد ایان ہیں۔ فروین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جب تک ثبوت نہ ہو فضول باتیں نہ کرو، چاہے وہ رائن کی بیٹی ہو یا ایان کی۔ ابھی کوئی حتمی ثبوت نہیں تھا۔ جب تک اصل حقیقت سامنے نہ آ جائے وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، ورنہ اگر وہ واقعی رائن کی بیٹی نکلی تو سب کے لیے عجیب سی صورتحال ہو جاتی۔ للی نے غصے میں ہونٹ سکیڑ لیے، ثبوت؟ اب کہاں سے لائیں ثبوت؟ جب تک ہم 20 سال پہلے واپس نہ جائیں اور تمہاری پیدائش کا ڈی این اے سیمپل نہ لے آئیں، اور کہاں سے ثبوت مل سکتا ہے؟ 20 سال پہلے ڈی این اے سیمپل؟ فروین کو اچانک وہ مینیجر یاد آیا جو اس کی ماں کے لیے آئیڈیلین فارماسیوٹیکل کی حفاظت کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک دم چمک اٹھیں۔ اگرچہ فروین نیو یارک میں 2-3 مہینے سے مقیم تھی، لیکن ان چند مہینوں میں آئیڈیلین فارماسیوٹیکلز باقاعدگی سے اس کے اکاؤنٹ میں منافع بیچتا رہا۔ فروین کے پاس ویسے ہی بہت پیسہ تھا اور اسے کبھی پرواہ نہیں رہی تھی، مگر اب سوچنے پر سے یاد آیا کہ وین اس کی ماں کا منتخب کردہ مینیجر تھا، وہی ایڈلین فارماسیوٹیکل کو سنبھالتا تھا، اور اس نے کاظم کو اس میں مداخلت کر کے چھیننے نہیں دیا تھا۔ یقیناً اس کے اپنے طریقے اور اثر و رسوخ تھے۔ فروین نے لیلی کی طرف سر ہلا دیا، فون اٹھایا اور ایک طرف جا کر وین کو کال ملائی۔ جیسے ہی کال ملی دوسری طرف سے وین کی پرجوش آواز آئی، مس فروین، آخرکار آپ نے سوچ ہی لیا، کیا آپ کمپنی واپس سنبھالنے آ رہی ہیں؟ فروین حیران ہوئی، یہ بندہ اتنا خوش کیوں لگ رہا ہے؟ کتنی بے دلی سے وہ کمپنی سنبھال رہا ہے؟ اس نے تیوری چڑھائی اور پوچھا، نہیں، میں صرف تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ فوراً ہی دوسری طرف کی آواز بجھ سی گئی، ٹھیک ہے، پوچھیں۔ فروین نے کہا، کیا میری ماں نے تمہارے پاس میرے لیے کچھ چھوڑا تھا؟ جی ہاں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا فروین نے بات کاٹ دی، محبت اور ساتھ کے علاوہ کیا کوئی اور چیز؟ اس بارے میں؟ وین نے ٹھنڈی سانس بھری، آپ کو خاص طور پر کیا چاہیے؟ پروین نے جھجکتے ہوئے کہا، مثال کے طور پر بچپن کے بال، خون کا نمونہ۔ وین، بالکل نہیں مس فروین، آپ کی ماں میرے پاس آپ کے بچپن کے بال کیوں چھوڑتی؟ میں کوئی عجیب آدمی نہیں ہوں جسے بال جمع کرنے کا شوق ہو۔ وین نے پوچھا، مس فروین کیا آپ مصروف ہیں؟ فروین، نہیں، کیوں؟ کمپنی میں کوئی مسئلہ ہے؟ ایسا کچھ خاص تو نہیں، آخرکار ہماری چھوٹی سی کمپنی آپ کی ماں کے چھوڑے ہوئے نسخے پر چلتی ہے۔ ہمارے لیے چند دوائیاں بنانا کوئی مسئلہ نہیں، اس سے آپ کی زندگی بھر کی مالی ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ وین بولا اور پھر لمبی کہانی شروع کر دی۔ میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کب کمپنی سنبھالنے واپس آئیں گی؟ میں اکیلا بہت تھک گیا ہوں۔ آپ کو پتہ نہیں کمپنی میں کتنے جھنجٹ والے کام ہیں۔ آئیڈیلین فارماسیوٹیکل کی چیئرپرسن ہونے کے ناطے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، سب کچھ مجھ پر نہ چھوڑیں، میں پہلے ہی بوڑھا ہو رہا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ فروین پورے 1 منٹ تک سنتی رہی۔ جب دیکھا کہ وہ رکا نہیں تو بولی، ویسے ابھی تم نے مجھ سے کیا پوچھا تھا وین؟ یہ کہ آپ مصروف ہیں یا نہیں؟ فروین نے کہا، میں بہت مصروف ہوں، میں کال کاٹ رہی ہوں۔ بیپ 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 بیپ۔ وین نے بے بسی سے فون کو دیکھا، کال کاٹی گئی تو فروین نے منہ بنایا۔
وہ واقعی کسی باتونی بندے کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے للی کی طرف دیکھا۔ شاید مجھے کچھ دن مصروف رہنا پڑے، تم فی الحال ملک میں ہی رہو۔ ٹھیک ہے۔ اپنی پہلی معاونت کے طور پر للی نہایت قابل تھی۔ اس نے پوچھا میں کہاں رہوں؟ پروین نے کچھ سوچ کر کہا میرے ساتھ اسمتھ فیملی میں رہو، کیونکہ اس کی شناخت ظاہر ہونے کے بعد یقیناً بہت سے لوگ اسے تلاش کریں گے، جو کہ کافی جھنجھٹ تھا۔ ایسے معاملات کے لیے اسے للی کی ضرورت تھی۔ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو جو دوسرے ڈاکٹر حل نہ کر سکیں تو للی انہیں ریفر کرے گی، اور اگر خود پروین کو کرنا پڑا تو للی اس کے لیے شیڈول ترتیب دے گی۔ یہ سوچتے ہی پروین کو سر درد ہونے لگا۔ اس نے کنپٹیاں دبائیں اور للی کے ساتھ سالس کی گاڑی کی طرف چل دی۔ سالس ایک طرف کھڑا تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں قریب آئیں اس نے پچھلا دروازہ کھولا۔ پروین اندر بیٹھ گئی۔ للی بھی پیچھے جانا چاہتی تھی لیکن سالس نے راستہ روک دیا۔ للی حیران ہوئی۔ اس نے اوپر دیکھا تو سالس نے سامنے والی سیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ للی فوراً سمجھ گئی اور زبان نکالتے ہوئے بولی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاتی ہوں۔ میں کوئی بے حس نہیں ہوں آنٹی کے بوائے فرینڈ۔ آنٹی کا بوائے فرینڈ؟ یہ سن کر سالس ایک پل کو ٹھٹک گیا۔ عام طور پر لوگ اسے مسٹر مہدی یا سالس کہتے تھے۔ یہ پہلی بار تھا کسی نے اسے پروین کا بوائے فرینڈ کہا تھا۔ یہ لقب اسے اچھا لگا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور پیچھے جا کر پروین کے ساتھ بیٹھ گیا۔ واپسی کا سفر خاموش رہا۔ جب سالس نے دونوں کو اسمتھ ہاؤس پہنچا دیا تو زیادہ نہیں رکا۔ آخر وہ ساری رات کا جاگا ہوا تھا اور آرام کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ شبائر بھی مہدی کے گھر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پروین للی کو لے کر گھر میں داخل ہوئی۔ جو ہی اندر قدم رکھا بٹلر آ گیا۔ مس پروین آپ واپس آ گئیں؟ اب اس کا لہجہ بہت زیادہ احترام والا تھا۔ پروین لمحے بھر کے لیے چونکی۔ بٹلر نے جھک کر کہا مس پروین آپ کو غلط سمجھنے کی میری بھول تھی کہ آپ اولڈ میڈی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ ہی مشہور آنٹی ہیں۔ میری آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا مس پروین، ہم نے آپ کو غلط سمجھا۔ جب باقی ملازمین نے سنا کہ وہ واپس آ گئی ہے تو وہ بھی باہر آ گئے اور ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ امیر گھرانوں میں کام کرنے والے بیوقوف نہیں ہوتے۔ پہلے وہ سب یہی سمجھتے تھے کہ پروین اولڈ میڈی کو استعمال کر کے نام کمانا چاہتی ہے، مگر اب سب کو یقین آ گیا تھا کہ وہ واقعی سے ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف فلورنس نے مس جولیانا کی اسٹڈی سے زہر چوری کیا اور تقریباً اولڈ میڈی کو مار ہی ڈالا۔ صاف ظاہر تھا کہ کون سی لڑکی دوسروں کی جان کی پرواہ نہیں کرتی۔ شروع میں جب پروین اسمتھ فیملی میں آئی سبھی نوکر اسے کمتر سمجھتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ بس ایک جنگلی مرغی ہے جو خاندانی پس منظر کی وجہ سے فینکس بن گئی ہے، لیکن اس وقت وہ دل سے اس کی عزت کرنے لگے۔ جب وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو جس نوکر نے بھی اسے دیکھا احتراماً جھک گیا۔ پورے محل کے ملازموں کا رویہ 180 ڈگری بدل گیا تھا۔ پروین ڈرائنگ روم میں پہنچی تو وہاں ہاؤس کیپر لوسی، جسے جوئل نے ابھی ترقی دی تھی، جلدی سے آگے بڑھی۔ مس پروین آپ آخرکار واپس آ گئیں، کیا کوئی حکم ہے میرے لیے؟ پروین نے اس پر نظر ڈالی۔ لوسی 35 سال سے اوپر کی تھی، جوان اور پرجوش نظر آتی تھی۔ اس کا رویہ پروین کے ساتھ انتہائی احترام والا تھا۔ پروین نے للی کی طرف اشارہ کیا، یہ میری معاون ہے، کچھ دن یہاں رہے گی، اس کے لیے ایک گیسٹ روم کا انتظام کر دو۔ جی کوئی مسئلہ نہیں، لوسی نے فوراً کہا۔ مس للی آپ ذرا ڈرائنگ روم میں رکیں اور بتائیں کہ آپ کو کس طرز کا کمرہ پسند ہے، میں آپ کے لیے ویسا کمرہ منتخب کر دوں گی۔ پروین نہانے کے لیے اوپر چلی گئی۔ للی ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہی۔ کمرہ منتخب کرنے کے بعد لوسی نے نوکروں کو صفائی کے لیے بھیج دیا اور خود اس کے ساتھ رہی۔ اس وقت جولیانا نیچے آئی، بے پرواہی سے حکم دیتی ہے لوسی ادھر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ لوسی ایک لمحے کو ٹھٹکی، للی کی طرف دیکھا۔ دیکھیں مس جولیانا، یہاں ایک مہمان بیٹھی ہیں۔ جولیانا کی نظریں فوراً تیز ہو گئیں۔ اس نے لوسی کو گھورتے ہوئے کہا، لوسی چونکہ تم اس خاندان میں ہو تو تمہیں سمجھنا چاہیے کہ اس گھر کی اصلی بیٹی کون ہے۔ مکمل اسمتھ فیملی میرے والد کی ملکیت ہے۔ لوسی جوئل کی دیکھ بھال کرنے والی تھی۔ یہ کہا جا سکتا تھا کہ وہ آیا تھی جس نے جوئل کی دیکھ بھال کی، کیونکہ وہ باریک بین اور سمجھدار تھی، اس لیے وہ ہمیشہ اسمتھ فیملی کے ساتھ رہی۔ جیسے جیسے جوئل بڑا ہوتا گیا لوسی کو بھی ترقی اور تنخواہ میں اضافہ ملتا گیا۔ فلورنس کو جب پولیس لے گئی تھی تب بھی لوسی کی بات گھر میں خاصی وزن رکھتی تھی، حتیٰ کہ فلورنس اور جولیانا بھی اس کی وجہ سے اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتی تھی، کیونکہ جوئل کی وجہ سے لوسی کا مقام بلند ہو چکا تھا۔ فلورنس اب بوڑھی ہو چکی تھی اور جوئل اسمتھ فیملی کا نیا سربراہ تھا۔ اس کے بعد لوسی کا مقام کیا ہوگا یہ سب جانتے تھے۔ لوسی نے جولیانا کو بھی بچپن سے دیکھا تھا، لیکن چونکہ وہ جوئل کے ساتھ وفادار تھی اس لیے وہ قدرتی طور پر جولیانا کو پسند نہیں کرتی تھی۔ آخرکار جوئل وہ تھا جسے ایان نے وارث چنا تھا۔ جولیانا ایان کی منہ بولی بہن تھی، مگر گھر میں اس کا رتبہ بہت اونچا تھا اور وہ ہمیشہ دوسروں پر حاوی رہتی تھی۔ ماضی میں جب بھی اس نے موریانا کو
जूलियाना के सामने झुकते देखा तो वो सोचती थी कि क्या जोएल भी शादी के बाद इसी तरह जूलियाना के सामने झुकेगा। मगर जोएल की बीवी स्मिथ फैमिली की खातून खाना होगी, वो फैमिली की आने वाली सरबराह होगी। इसलिए लूसी और जूलियाना फितरी तौर पर दुश्मन थीं। ओल्ड मैडी को जहर दिया गया तो सबको पता चल गया कि या तो फ्लोरेंस जूलियाना के हुक्म पर ये सब कर रही है या धोखा खा गई थी। इसके बाद जूलियाना के लिए नफरत और भी बढ़ गई। अब जबकि जूलियाना ने घर पर काबू खो दिया था, लूसी ही घर के मामलात देख रही थी। लूसी ने जूलियाना की बातों को अहमियत ना दी। वो बस मुस्कुरा दी और बोली, मिस जूलियाना, आपकी बात से लगता है कि आप मिस परवीन से बड़ी हैं। जाहिर है आप स्मिथ फैमिली की बड़ी बेटी हैं, मगर भी मेरे पास एक मेहमान है और जनाब जोएल ने मुझे घर की जिम्मेदारी दी है। मेरे जिम्मे कई काम है। मैं एक खामोश तबार मोहतात औरत हूँ और गलती करके मेहमान के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। अगर ये खबर बाहर चली गई तो कोई मुझे नहीं बल्कि कहेगा कि स्मिथ फैमिली की परवरिश ही खराब है। क्या आपको नहीं लगता? जूलियाना जानती थी कि लूसी आसान शिकार नहीं है, मगर वो ये जवाब सुनकर चौंक गई। जूलियाना का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से सुर्ख और सफेद हो गया। इर्द गिर्द खादमाएं अपने काम में लगी हुई नजर आ रही थी, मगर जूलियाना को पता था कि वो सब इनकी गुफ्तगू सुनने की कोशिश कर रही थी। जब जोएल ने पुराने हाउसकीपर को निकाल दिया था, तब जूलियाना ने सोचा था कि वो लूसी पर अपना रोब डाले ताकि सब देख लें कि चाहे इसने गलती भी की हो तब भी वो स्मिथ फैमिली की मालिक है। मगर इस बार वो लूसी के सामने नाकाम रही। जूलियाना ने गहरा सांस लिया। वो जानती थी कि अगर अभी इसने सूरत हाल ना बदली तो बाकी लोग वाकई इसे कमतर समझेंगे। इसने अपनी नजरें झुकाई और नरम लहजे में कहा, लूसी, मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताया था कि मेहमान की खातिरदारी कैसे करनी है। तुम इतनी बड़ी बात क्यों बना रही हो? या फिर तुम्हें लगता है कि मैं बड़ी बेटी होने के बावजूद तुम्हें हदायत देने का हक नहीं रखती? फिर इसने तंजिया मुस्कुराहट दी और कहा, पापा वाकई अस्पताल में हैं और अभी जोएल घर का इंचार्ज है, लेकिन पापा जिंदा हैं। जब वो जागेंगे और जानेंगे कि तुम मुझसे इस तरह बात करती हो तो क्या वो खुश होंगे? ये सुनकर लूसी रुक गई। अयान फैमिली में गोया एक रिटायर्ड बादशाह की तरह थे। सब जानते थे कि वो जब चाहें दोबारा कंट्रोल ले सकते हैं। बस जोएल इनका बहुत फर्माबरदार था और अयान भी इससे खुश थे। लूसी इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत ना कर सकी। फौरन सीधी होकर बोली, मिस जूलियाना, आप क्या कहना चाहती हैं? जूलियाना ने लिली की तरफ देखा और कहा, चूंकि घर में मेहमान है तो आज रात खाने में कुछ मजीद पकवान शामिल कर लें। ये खातून बैरून मुल्क से आई हैं, इन्हें न्यूयॉर्क के खाने बहुत पसंद आएंगे। हम मीठा खट्टा मछली भी बना सकते हैं। खाने का मेन्यू पहले ही तय हो चुका था। अगर अचानक एक नई डिश शामिल की जाती तो शेफ को लाजमी से सामान लेने जाना पड़ता, जिससे मुश्किल खड़ी हो जाती। मगर लूसी फिर भी मुस्कुराई और बोली, मिस जूलियाना बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, मैं अभी किसी को सामान लाने भेजती हूँ। जूलियाना ने सर हिलाया और ऊपर जाने लगी, मगर जाते हुए इसने देखा कि लूसी होंठ दबाकर तंजिया तासुर दे रही है। जूलियाना ने दिल में अपने गुस्से को दबा लिया। वो बस एक मुलाजमा थी और इतनी जुर्रत के इसके साथ बदतमीजी करे। फिर बाकी घर वालों के रवैये में भी इसने तब्दीली महसूस की। वो सब इससे दूर और सर्द मिजाजी दिखा रहे थे, बिल्कुल जैसे वो फरवीन से पेश आते थे। मगर फिर भी क्या फर्क पड़ता है? फरवीन दूसरे ब्रांच की बेटी थी और वो बस एक कजन थी, जबकि जूलियाना बराह रास्त अयान की बेटी थी। चाहे मुंह बोली ही सही, स्मिथ फैमिली की दौलत में उसका हक हमेशा रहेगा, चाहे फरवीन अपनी माँ की औलाद हो। मगर एक भांजी कभी भी अपने मामू की जायदाद की वारिस नहीं हो सकती। स्मिथ फैमिली में इसकी हैसियत हमेशा फरवीन पर भारी रहेगी। इसी वक्त बाहर दरवाजे पर सोहा खड़ी फोन पर बात कर रही थी। ये कॉल फरवीन की फुप्पो शाइस्ता की थी। मैं सोच रही थी कि फरवीन कैसी होगी, जरा जाकर देखो। ये किसी केस मेडिकल मॉल प्रैक्टिस की बात चल रही है। इसने तो कुछ बताया भी नहीं। अगर मैंने खबर ना देखी होती तो मुझे कुछ पता ना चलता। सोहा दरवाजे पर खड़ी उलझ रही थी। मॉम, फरवीन काजम की बेटी नहीं है क्या? मेरे लिए इसके पास जाना अजीब नहीं होगा? जब से इसे पता चला था कि फरवीन काजम की सगी बेटी नहीं है, तब से वो फरवीन से मिलने की हिम्मत ना कर सकी। अब जबकि इसे पता चला था कि फरहीन ही इसकी मेंटोर एंटी है, तो वो और भी झुकने लगी। मगर लाइव नश्रियात और खबरों के बाद वो भी अपनी माँ की तरह फरवीन के लिए फिक्रमंद हो गई। क्या स्मिथ फैमिली इसके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही? सोहा ने इस शानदार दरवाजे को देखकर और भी झिझक महसूस की। इसे ये उम्मीद नहीं थी कि फरवीन इस फैमिली की बेटी होगी। जब वो खुद को मलामत कर रही थी,
شائستہ کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ اس میں برا کیا ہے؟ مجھے یقین ہے کہ فروین ہمیں تسلیم کرے گی۔ سوہا نے گہرا سانس لیا اور کہا، ٹھیک ہے۔ اس وقت سوہا کے والد برہان نے کہا، سنیں، کیا آپ کو سوہا کے سوہا کے نال کا خون یاد ہے؟ شائستہ چونک گئی۔ کیا ہوا؟ برہان بولا، جب آپ نے سوہا کو جنم دیا تھا ہم نے تقریباً $3000 خرچ کر کے اس کے نال کا خون محفوظ کروایا تھا۔ یہ خون 20 سال سے زیادہ عرصہ سے اسپتال میں رکھا ہوا ہے۔ ابھی اسپتال والوں نے فون کر کے پوچھا کہ کیا ہم مزید سالوں کے لیے فیس جمع کروانا چاہتے ہیں۔ شائستہ فوراً بولی، کیا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے تو جا کے فیس جمع کرا دیں۔ پھر وہ کچھ دیر بعد بولی، ویسے نال کا خون محفوظ کرنے کا خیال مجھے فروین کی ماں سے ہی آیا تھا۔ جب فروین پیدا ہوئی تھی تب بھی اس کے نال کا خون محفوظ کروایا گیا تھا۔ اب بھی یہ اسپتال کے فریزر میں ہونا چاہیے۔ ویسے سوہا، جب تم فروین سے ملو تو اسے یہ بات ضرور بتانا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کا علم اسے نہیں ہوگا۔ اگر کبھی اس کی ضرورت پڑی تو۔ یہ تم کیسی بکواس کر رہی ہو؟ برہان نے اچانک شائستہ کی بات کاٹ دی۔ نال کے خون کی ضرورت کب پڑے گی؟ دعا کرو کہ اسے کبھی زندگی میں ضرورت نہ پڑے۔ نال کا خون زیادہ تر خون کی بیماریوں جیسے کہ لیوکیمیا کے علاج میں استعمال ہوتا ہے۔ عام حالات میں اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ شائستہ نے فوراً ناک سکیڑی۔ ہاں، فروین کو یقیناً ضرورت نہیں ہوگی، لیکن ہمیں پھر بھی اسے بتانا ہوگا۔ گھر کا نالائق بھائی کب کا غائب ہو چکا تھا۔ اب یہ فیملی کیلیفورنیا میں پہلے سے زیادہ خوشحال زندگی گزار رہی تھی، خاص طور پر حال ہی میں برہان نے کچھ بڑے کاروباری معاہدے کیے تھے۔ برہان کو نہیں معلوم تھا کہ کس نے اس کی مدد کی ہے، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ فروین کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو احسان کا بدلہ دینا جانتا تھا۔ اس نے ماضی میں فروین کو غلط سمجھا، یہ سوچ کر کہ وہ اس کی بیوی کی زندگی کی پرواہ نہیں کرتی، مگر جب اس نے براہ راست نشریات دیکھی تب اس سچائی کا علم ہوا۔ اصل میں برہان فیملی کے لیے ڈاکٹر ڈھونڈنے والی فروین خود تھی۔ برہان کو ماضی میں اسے اسپتال سے نکالنے پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس نے جلدی سے فون لے کر سوہا سے کہا، جب تم فروین سے ملو تو میری طرف سے اسے گھر ضرور لے آنا۔ کہو کہ بچے کو بھی ساتھ لائے تاکہ کھیل سکیں۔ میں اس کے لیے براؤن شوگر والے چاول کیک بنا دوں گا جو اسے پسند ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سوہا نے فون بند کیا اور دوبارہ اس شاندار دروازے کو دیکھنے لگی۔ بہت دیر سوچنے کے بعد اس نے دستک دی، دروازہ فوراً کھل گیا۔ گارڈ نے پوچھا، آپ کس سے ملنا چاہتی ہیں؟ سوہا، میں فروین سے ملنا چاہتی ہوں۔ گارڈ نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور کہا، 1 منٹ انتظار کریں۔ ٹھیک ہے۔ گارڈ نے کال کی اور ہال میں گیا۔ اس وقت ہاؤس کیپر لوسی نے بھی ابھی للی کے لیے کمرہ تیار کیا تھا۔ اسے کال ملی تو وہ فروین سے پوچھنے ہی والی تھی کہ کیا اندر آنے دے، لیکن للی نے روک دیا۔ پہلے مس سوہا کو اندر آنے دو، اور مس فروین ابھی سو رہی ہوں گی، انہیں مت جگاؤ۔ للی فروین کے جسم کو اچھی طرح جانتی تھی۔ فروین نے کل سارا دن پولیس اسٹیشن میں گزارا تھا، پھر رات کو اولڈ میڈی کا علاج بھی کیا تھا۔ چاہے وہ تھوڑی دیر سوئی تھی، مگر اس کی توانائی ابھی تک بحال نہیں ہوئی، وہ یقیناً سو رہی ہوگی۔ لوسی نے للی کی بات مان لی اور گارڈ کو سوہا کو اندر لانے دیا۔ اوپر جولیانا یہ سب سن کر ہونٹ کاٹنے لگی۔ لوسی جیسی خادمہ جب اس سے بات کرتی تو تکرار کرتی تھی، لیکن جیسے ہی فروین کی اسسٹنٹ بولی تو وہ فوراً فرمانبردار بن گئی، گویا وہ جولیانا کو اہمیت ہی نہیں دیتی تھی۔ کتنی ذلت امیز بات تھی۔ جب سوہا اندر لائی گئی تو سب سے پہلے اس شاندار حویلی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ نیو یارک تھا، جہاں زمین کا ایک ایک انچ قیمتی ہے، وہاں اتنی بڑی جاگیر، اور اوپر سے کچھ جگہوں پر پھول لگے تھے اور کچھ جگہوں پر سبزیاں۔ یہ پہلا موقع تھا جب سوہا نے ایک امیر کبیر فیملی اور عام لوگوں کے درمیان اتنا بڑا فرق دیکھا۔ وہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، اب اسے سمجھ آیا کہ فروین کے ساتھ یہاں برا سلوک کیوں ہو رہا ہے۔ ہاں، وہ پر یقین تھی کہ فروین کو اسمتھ فیملی میں ضرور ستایا جا رہا تھا۔ یہ محض میڈیکل مال پریکٹس کا کیس تھا۔ کیلیفورنیا میں اگر کاذب نہ بھی آتا تب بھی اس کے والدین ضمانت دے سکتے تھے، مگر نیو یارک میں اسمتھ فیملی نے فروین کو 24 گھنٹے حراست میں رہنے دیا۔ کیا یہ سب محض اس لیے نہیں تھا کہ وہ امیر ہیں؟ یہ سوچتے ہوئے سوہا اور بھی غصے میں آ گئی۔ اسی وقت ایک شرارتی آواز سنائی دی، اوہ، یہ کون ہے؟ سوہا نے مڑ کر دیکھا تو ایک سنہری بالوں والا جوان، اس کی عمر کا لڑکا اندر آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ سوہا کچھ کہتی، ہاؤس کیپر نے کہا، جناب لوئس، یہ مس فروین کی کیلیفورنیا سے کزن ہے۔ یہ سن کر لوئس نے فوراً سوہا کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ یہی وہ لوگ تھے، فروین کے گھٹیا رشتے دار کیلیفورنیا سے۔
جب سے فروین اس کی آئیڈیل بنی تھی اس نے اس کے بارے میں تحقیق کی تھی اور جب سب معلوم ہوا تو وہ سخت غصے میں آ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی کزن کیلیفورنیا میں اس طرح کی زندگی گزار رہی تھی، خاص طور پر وہ بے شرم باپ جس نے اس کی ماں کے پیسے لوٹے اور پھر بھی فروین سے برا سلوک کیا۔ اس لیے لوئس کو کیلیفورنیا کی فیملی سے سخت نفرت تھی۔ سوہا کو دیکھتے ہی وہ طنزیہ انداز میں بولا، ہوں اب ہوں اب جب فروین فینکس بن گئی ہے تم لوگ فائدہ اٹھانے آ گئے ہو۔ فائدہ اٹھانے؟ سوہا نے اس کے لہجے میں حقارت محسوس کی اور فوراً غصے سے بھر گئی۔ وہ یہاں مہمان تھی اور وہ پہلے ہی بدتمیز تھا۔ اگر اسمتھ فیملی فروین کے ساتھ بھی ایسے ہی برتاؤ کرتی ہے تو خاموش طبیعت والی سوہا بھی اب پھٹ پڑی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آواز کانپنے لگی۔ تمہیں اپنے آپ پر اتنا غرور کیوں ہے؟ کیا تمہیں دوسروں کو حقیر سمجھنا ہی آتا ہے؟ لوئس نے سینہ تان کر ہاتھ کمر پر رکھے اور کہا، اسمتھ فیملی بہت عظیم ہے دیہاتی لڑکی، تم نے اتنا بڑا صحن پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، ہے نا؟ دیہاتی لڑکی؟ کیا وہ فروین کو بھی ایسے ہی کہتے تھے؟ سوہا نے غصے میں قریب موجود پھولوں کے گملے کو ٹھوکر ماری اور چلائی، کسے دیہاتی لڑکی کہہ رہے ہو؟ لوئس نے منہ بنا کر کہا، جسے فرق پڑا وہی دیہاتی ہے۔ تمہارے گھرانے کی کیا حیثیت ہے؟ چھوٹی لڑکی بہتر ہے ہوش سے رہو۔ تمہیں معلوم ہے یہ گملے کتنے کے ہیں؟ ہر ایک $1000 کا ہے۔ اگر توڑ دیا تو کیا تم بھرو گی؟ سوہا غصے سے سرخ ہو گئی، آنکھوں میں آنسو بھرا اور دوسری طرف گھاس کی طرف بڑھی۔ مگر لوئس نے فخریہ لہجے میں کہا، وہ گھاس عام نہیں ہے، آرکڈ ہے، ایک تنہا پودا لاکھوں کا ہے۔ کیا تم واقعی سے ٹھوکر مارو گی؟ سوہا رک گئی اور دوسری طرف دیکھنے لگی۔ لوئس نے ناک سکیڑ کر طنزیہ انداز میں کہا، چھوٹی لڑکی، جس زمین پر تم کھڑی ہو اس کا ہر مربع میٹر لاکھوں کا ہے۔ ہمارا خاندان امیر ہے، اب کیا کہو گی؟ سوہا غصے میں بولی، چاہے تمہارے پاس کتنے ہی پیسے ہوں، رشتہ داری نہیں خرید سکتے۔ تم ہمیں کیوں حقیر سمجھتے ہو؟ لوئس نے اس ہمیں پر غور نہیں کیا اور سمجھا کہ وہ صرف کیلیفورنیا کی فیملی کی بات کر رہی ہے۔ وہ فوراً زبان نکال کر بولا، میں بس تمہیں حقیر سمجھ رہا ہوں، ہمت ہے تو مجھے مارو۔ یہ سنتے ہی سوہا نے چھوٹا سا مکہ اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا۔ میں بہت غصے میں ہوں، آج تمہیں دکھاؤں گی کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں تم چھو بھی نہیں سکتے۔ لوئس فوراً ایک چست پیچھے ہٹا اور سوہا پیچھے دوڑی۔ دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ منظر لیلی نے دیکھا جب وہ باہر آئی۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ لوئس نے تنگ کرتے ہوئے کہا، بھم، تمہارے گھر والوں نے میری کزن کو ستایا، اب میں تمہیں ستاؤں گا۔ سوہا کا چہرہ بھی سرخ تھا۔ وہ چیخی، اسمتھ فیملی میری کزن کو ستا رہی ہے۔ یاد رکھو، میری کزن اور برہان فیملی ایسے لوگ نہیں جنہیں آسانی سے دبایا جا سکے۔ اسی وقت سوہا لوئس کا چہرہ دبا رہی تھی، جبکہ لوئس اس کی گردن کو دھکیل رہا تھا تاکہ وہ اس کے قریب نہ آ سکے۔ لوئس کوئی سخت قدم اٹھانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ آخرکار سامنے والی ایک لڑکی تھی اور وہ اب بھی کچھ رحم کھا رہا تھا۔ جب دونوں نے ایک دوسرے کی بات سنی تو وہ حیران رہ گئے۔ سوہا کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ تم نے کیا کہا؟ لوئس بھی چونک گیا۔ تم نے کیا کہا؟ برہان فیملی؟ کیا تم کیلیفورنیا کے مہر کاظم سے نہیں ہو؟ سوہا نے ابرو اچکائے۔ لوئس نے ذرا سوچا اور کھانسا، شاید ہم نے غلط فہمی کر لی، آؤ ہاتھ چھوڑ کر بات کرتے ہیں۔ سوہا غصے سے بولی، نہیں، پہلے تم مجھے چھوڑو۔ لوئس، کیوں نہ میں 3 تک گنوں اور ہم دونوں ایک ساتھ چھوڑ دیں؟ ٹھیک ہے، 1 2 3۔ لیکن گنتی ختم ہونے کے بعد بھی دونوں اب تک ایک دوسرے سے الجھے رہے۔ لوئس بولا، چھوڑو۔ سوہا، پہلے تم چھوڑو۔ للی خاموش کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ یہ دونوں 20 سال کے تھے، ملا کر 40 برس کے بنتے تھے، مگر اب بھی اتنے بچپنے والے۔ اس کے ہونٹوں کے کونے پھڑکے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی اور بولی، لوئس، سوہا، تم لوگوں نے غلط سمجھا، تم دونوں فروین کے بہترین رشتے دار ہو، فوراً ایک دوسرے کو چھوڑ دو۔ لوئس نے جھجکتے ہوئے کہا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ کیلیفورنیا کے مہر کاظم فیملی نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا؟ یہ کاظم فیملی کی غلطی ہے۔ سوہا فروین کی پھپھو کی بیٹی ہے، اگر فروین کی پھپھو نہ ہوتی تو فروین شاید بچپن میں بھوک سے مر جاتی۔ یہ سنتے ہی لوئس نے فوراً اسے چھوڑ دیا۔ یہ تو غلط فہمی ہے، تم اب تک کیوں نہیں چھوڑ رہی؟ درد ہو رہا ہے۔ سوہا نے للی کی طرف دیکھا، تم کون ہو؟ کہیں تم بھی فروین کے ساتھ ویسا ہی سلوک تو نہیں کر رہی جیسا کاظم فیملی نے کیا؟ للی، میں للی ہوں، انٹی کی اسسٹنٹ۔ سوہا، براہ کرم چھوڑ دو۔
اسمتھ فیملی نے کبھی فرمین کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا۔ میڈیکل کے طلبہ کے لیے اینٹی ایک دیوی کی طرح تھی، اور اینٹی کی اسسٹنٹ للی بھی ایک لیجنڈ سمجھی جاتی تھی۔ آخر کار جو کوئی بھی اینٹی کی اسسٹنٹ بنتا، اس کی میڈیکل سکلز بہت اعلیٰ ہوتی۔ للی خود بھی ایک بہترین سرجن تھی۔ یہ سن کر سوہا کے دل میں احترام جاگا اور اس نے فوراً لوئس کو چھوڑ دیا۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ مس للی، میں معافی چاہتی ہوں، مجھے پتا نہیں تھا، وہ سر جھکا کر ہچکچاتے ہوئے بولی۔ لوئس نے غصے سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اب یہاں کمزوری کا ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ مجھے لگتا ہے تم نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے۔ سوہا فوراً اپنی پچھلی جھجک بھول گئی اور لڑاکا مرغی کی طرح گردن اونچی کر کے بولی، تم ہی تھے جس نے اندر آتے ہی میرے بارے میں بری باتیں شروع کر دی تھیں۔ تم نے مجھے مارا بھی۔ میں فروین کو بتاؤں گی کہ اس کا کزن کتنا ظالم اور بدتمیز ہے۔ کیا پیلے بالوں والا بدماش ہے؟ سوہا غصے سے لال ہوگی۔ تم ہی تو اصل پیلے بالوں والے بدماش ہو۔ لوئس نے اپنے سنہرے بال چھوئے اور غصے سے بولا۔ اسے سب سے زیادہ یہ بات ناپسند تھی جب کوئی اس کے پیلے بالوں کو نشانہ بناتا۔ اس نے سوہا کو گھورتے ہوئے کہا، ہمت ہے تو دوبارہ کہو۔ سوہا، جب تم پہلے سے ہی پیلے بالوں والے بدماش ہو تو دوسروں کو کہنے کیوں نہیں دیتے؟ لوئس ایک قدم آگے بڑھا اور اسے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن اچانک ٹھوکر کھا کر سیدھا سوہا پر جا گرا۔ سوہا اتنی پھرتیلے انداز میں نہ سنبھل سکی اور فوراً اس کے نیچے دب گئی۔ خوش قسمتی سے نیچے گھاس کا بڑا لان تھا۔ زیادہ چوٹ نہیں آئی، مگر اتفاق سے لوئس کے ہونٹ سوہا کے ہونٹ سے لگ گئے۔ 10 سیکنڈ کی خاموشی کے بعد لوئس نے گھاس پر ہاتھ رکھ کر جھجکتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی۔ سوہا کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ زور زور سے اپنے ہونٹ صاف کرنے لگی۔ آہ، بدتمیز! اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر لوئس نے منہ بنایا۔ میں کوئی متعدی بیماری نہیں لایا۔ اتنی اوور ری ایکٹ کیوں کر رہی ہو؟ اس نے اپنے ہونٹ چھوئے اور نہ جانے کیوں وہ نرمی کا احساس یاد آتے ہی اس کا چہرہ ہلکا سا سرخ ہو گیا۔ اسی وقت اس نے دیکھا کہ سوہا زمین کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اس کی آنکھیں اچانک لال ہو گئیں اور بڑے بڑے آنسو نکلنے لگے۔ لوئس چونک گیا۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ تو بس ایک بوسہ تھا، کیا اس پر رونا اور تماشا کرنا بنتا ہے؟ سوہا روتے ہوئے بولی، تمہیں تو کچھ محسوس نہیں ہوگا، لیکن میں ان لانس کے نقصان کی قیمت نہیں دے سکتی۔ لوئس، اصل وجہ یہ تھی کہ اصل وجہ یہ تھی۔ اس نے سر گھجایا اور کھانسا، رونا بند کرو، لان اتنے مہنگے نہیں ہیں۔ سوہا کا ایک اور آنسو گرا۔ کیا تم نے ابھی نہیں کہا تھا کہ ایک آرکڈ لاکھوں کی قیمت کا ہوتا ہے؟ لوئس، میں نے تمہیں جھوٹ کہا تھا۔ سوہا نے اپنے آنسو پونجے اور اتنے غصے میں آ گئی کہ اس کا دل دکھنے لگا۔ آخر یہ کیسی فیملی تھی جس میں فرمین رہتی تھی؟ سب کے سب عجیب غریب لوگ۔ وہ غصے سے للی کے پیچھے اندر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ لوئس بھی ساتھ آیا اور صوفے پر بیٹھ کے ہاتھ سر کے نیچے رکھے کبھی کبھار سوہا کی طرف دیکھ لیتا۔ اس وقت جولیانا اوپر سے نیچے اور مسکراتے ہوئے بولی، گھر میں ایک اور مہمان ہے۔ اس کا انداز ابھی وقار والا اور شائستہ تھا۔ وہ بالکل کسی بڑے خاندان کی بیٹی لگتی تھی۔ یہ دیکھ کر سوہا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ لوسی نے جواب دیا، مس جولیانا، یہ مس فروین کی کزن ہے۔ جولیانا نے مسکرا کر کہا، فروین کے تو واقعی بہت دوست اور رشتہ دار ہیں۔ اس کی باتوں میں طنز بھرا ہوا تھا۔ سوہا نے ہونٹ کاٹ لیے۔ وہ ہمیشہ سے ایک حساس اور شکی مزاج لڑکی تھی۔ اسے فوراً جولیانا کی دشمنی کا احساس ہو گیا، خاص طور پر جب جولیانا نے اسے سر سے پاؤں تک گھورا تو اس کی آنکھوں میں حقارت جھلک رہی تھی۔ سوہا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں کہاں رکھے۔ اس وقت لوئس بولا، تھک تم یہاں مالکن بن کر کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے سنا ہے کہ جوئل نے تم سے ساری طاقت واپس لے لی ہے۔ مجھے تو آتش بازی کر کے جشن منانا چاہیے۔ جولیانا نے مٹھیاں بھینچ لی لیکن ہنستے ہوئے بولی، لوئس یہاں مہمان ہیں، ڈھنگ سے بات کرو۔ وہ بظاہر ایک اچھی بہن لگ رہی تھی۔ لوئس نے منہ بنایا، وہ مہمان نہیں ہے، وہ فروین کی کزن ہے، اور مطلب یہ بھی ہوا کہ وہ میری کزن ہے۔ جولیانا مسکرائی، لیکن کیا فروین کا کیلیفورنیا کے کازم فیملی سے تعلق نہیں ٹوٹ گیا تھا؟ میں نے تو آخری براہ راست نشریات میں یہی سنا تھا۔ یہ سن کر سوہا اور بھی شرمندہ ہو گئی، جیسے وہ اس وقت زبردستی ان سے چمٹ رہی ہو۔ فوراً کھڑی ہوئی اور جانے لگی کہ اچانک لوئس ہنس پڑا۔ جولیانا نے پوچھا، تم کس بات پر ہنس رہے ہو؟ لوئس نے اپنے بالوں کو چھوا۔ میں تم پر ہنس رہا ہوں۔ کوئی اور خون کے رشتے کی بات کرے تو ٹھیک ہے، مگر تمہارا تو ہمارے خاندان سے کوئی خونی رشتہ ہی نہیں۔ اگر تمہاری ہی منطق مانی جائے تو تم تو اسمتھ فیملی کی رکن ہی نہیں ہو۔